ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ خلافت ثالثہ کے بعد خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی خلافت رابعہ کی صورت میں۔ خدا تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو مومنین سے کیا تھا وہ ایک مرتبہ پھر سچا کر کے دکھایا، اور جماعت کی جو رفتار حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے زمانے میں چل رہی تھی حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے زمانے میں، وہ اسے کئی بڑھ کر چلنا شروع ہو گئی۔ اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس وقت ضیاء الحق کی گورنمنٹ پاکستان میں قائم تھی، ایک ڈکٹیٹر کی حکومت قائم تھی۔ اس نے جماعت کی ترقی کو روکنے کے لیے ایک آرڈیننس کا اعلان کیا، اور پہلے بہت سے وعدے دیے گئے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم لے کے آ رہے، کوئی ہم پابندیاں نہیں لگانے لگے، کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن بالآخر اچانک ایک ایسا آرڈیننس منظر عام پہ آیا جس کی وجہ سے خلافت احمدیہ کو سنگین خطرات لاحق ہوئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بعد جماعت احمدیہ کے احمدی ممبران جو تھے پاکستان کے اندر، ان پر بے انتہا مظالم ڈھائے گئے اور آج تک اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، خدا تعالیٰ کی جماعت ہے۔ پہلے ہم نے ایک زمانے میں دیکھا تھا کہ بھٹو نے اس جماعت کے خلاف ایک سازش کی تھی، خدا تعالیٰ نے اسے ناکام و نامراد کر دیا تھا۔ اس زمانے میں ضیاء الحق وہ شخص اٹھا جس نے احمدیت کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام بھی انتہائی عبرتناک ہوا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے ایک موقع فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ کے شروں سے لڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا، اور یہی چیز تھی جو ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے دیکھی۔ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ظاہر ہوا۔ اس ظالم حکمران نے جہاں احمدیوں پر انتہائی مظالم ڈھائے، اس کا انجام بھی اس حساب سے عبرتناک ہوا۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اس آرڈیننس کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ یہ بات کریں گے کہ گورنمنٹ اور ریلیجن کے آپس کے تعلقات کیا ہونے چاہیے۔ پھر ہم یہ ذکر کریں گے کہ اس کے تحت احمدیوں پر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے، کن حالات سے احمدیت گزری ہے اور آج تک گزر رہی ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اسی پروگرام میں ہم ضیاء الحق کے انجام کی بات بھی کریں۔ کچھ شروع کرتے ہیں۔ آج کے مہمان بھی حسب معمول ہمارے ساتھ مولانا عبدالباسط صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مولف سوانح فضل عمر پروفیسر نصیر حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اس آرڈیننس کا کیا ضرورت پیش آ گئی تھی گورنمنٹ کو؟ کیا اس کو ڈر تھا؟ کیا وہ خوف زدہ تھے احمدیت کی ترقی سے؟ کیا پس منظر ہے اس آرڈیننس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا حسرتنا للعباد ما یاتی من رسول کانوا بہ یستہزئون، اس کا پس منظر ہے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی فرستادہ دنیا میں آیا، دنیا کے کیڑوں نے اس کی مخالفت کی، اور ان کی آنکھیں اس روشنی سے چکا چوندھ ہو گئیں۔ وہ اس کو پہچان نہیں سکے، اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پھر مخالفت ہر طریق پہ شروع ہو جاتی رہی۔ اگر یہاں پہ پھر وہ ذکر آ جائے اسمبلی کی کارروائی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیک گراؤنڈ اس کا نظر آتا ہے۔ 1974 میں بھٹو کے زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، جب علماء نے، نام نہاد علماء نے جماعت کی ترقی کو روکنے کے لیے یہ عملاً یہ اعلان کیا، اپنی زبان سے نہیں لیکن عملاً یہ اعلان کیا کہ ہماری پچھلی 100 سالہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے رہنما اور علماء جو تھے وہ جماعت کی مخالفت سر توڑ کوشش کر چکے ہیں، لیکن ان سے ان کی ترقی روکی نہیں جا سکی، بلکہ یہ مسلسل ترقی کر رہے ہیں، اور ترقی کا گراف ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس اعتراف کے بعد وہ بھٹو صاحب کی مدد جو لی گئی اور یہ کوشش کی گئی، وہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جس میں جماعت کو پھنسانے کی اور جماعت کو ان کے اپنے خیال میں یا ان کی نگاہ میں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ 74 کی اسمبلی کا جو فیصلہ ہوا،
اس زمانے کا ایک بڑا مشہور اخبار تھا نوائے وقت، اردو پریس میں اس کا بڑا مقام تھا اس وقت، اب وہ مقام اس سے چھن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، برائے نام کہیں جریدہ اگر چھپتا بھی ہے تو ورنہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نے یہ لکھا تھا کہ 72 فرقوں کا اتفاق اور جماعت کو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ جماعت احمدیہ کی اتنی بڑی کامیابی ہے دشمنوں کے ہاتھوں سے ملنے والی کہ جس کا اگر جماعت کوشش کرتی تو وہ بھی اس کے لیے ایسی معین طور پہ کامیابی حاصل نہ کر سکتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، یہ پیشگوئی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری زمانے میں امت میں تفرقہ ہو جائے گا، امت میں اختلاف ہو جائے گا، امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی، وہ سب کے سب ناری ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر ہم پاکستان کی اسمبلی کی بات کو مانیں تو وہ حدیث کے خلاف ہے، ان کا جو فیصلہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی بات کو مان لیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسمبلی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کو غلط کار اسمبلی قرار دیتے ہوئے ڈیزالو کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اس کے فیصلوں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ صرف اتنی بات نہیں ہے، اس سے بھی تھوڑا آگے جائیں تو بعد میں آنے والی حکومت نے اس اسمبلی کی کارروائیوں اور اس اسمبلی کے جو ممبرز تھے ان کے متعلق کرتاس ابیض وائٹ پیپر شائع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ اس اسمبلی کے جو ممبرز تھے ان پر ہر وہ اخلاقی جرم ثابت کیا گیا جو کسی بھی بد سے بدنام آدمی کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ اسمبلی فیصلہ کر رہی تھی ایک مذہب کے بارے میں، مذہبی جماعت کے متعلق کون مسلمان ہے یہ نہیں ہے، تو ان کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ خود ان کے متعلق جب انہوں نے تجزیہ کیا ہے تو کوئی ایسا اخلاقی الزام نہیں ہے برے سے برا جو ان ممبروں پہ نہیں لگا، اور پھر ان کی سازش سے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ احمدی لوگ جو ہیں یہ، تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں اس کا چرچا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نشان ہے جو غیروں نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور یہ ایسا نشان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کر رہا ہے۔ تو کتنی عظمت ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جو ہیں وہ غلط ہوں گے، ایک ان میں صحیح ہوگا، 72 نے مل کے یہ بتا دیا کہ وہ ایک کون سا ہے۔ یہ اختلاف چلتا تھا نا کہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا خدا تعالیٰ نے تصرف کیا ہے، یہ خدائی تصرف ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ سب نے مل کر یہ فیصلہ دے دیا کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ قرآن کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ان لوگوں کا جن کے متعلق بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کی اخلاقی حیثیت بھی بڑی دیگروں قسم کی تھی۔ تو بہرحال اسی زمانے میں یہ بھی ایک تماشا کہنا چاہیے یا کیا اس کو کہا جائے کہ یہ مشہور ہو گیا کہ مولانا محمد اسلم قریشی کو امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد نے غائب کر دیا ہے، اور کہنے والوں نے، محققین نے، جو بڑے بڑے محقق علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو لے جا کے فلاں جگہ قید رکھا گیا، 10 دن وہ فلاں مسجد مبارک کے نیچے قید تھا، اور 10 دن وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے قید رکھا گیا، اس کی نگرانی کے لیے فلاں ظالم قسم کے لوگ مقرر تھے، وہ اس کو سزائیں دیتے تھے، مارتے تھے، اس کی چیخوں کی آواز بھی وہ سنتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ایسے جیسے آنکھوں دیکھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سارا واقعہ کہ حضرت امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع حضرت مرزا طاہر احمد نے مولانا محمد اسلم قریشی کو اغوا کرا دیا، بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر یہ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اغوا کرا دیا، جیسے میں بتا رہا ہوں اس کی تفصیلات بھی ان کو معلوم تھیں کہ وہاں سے اٹھایا گیا، وہاں رکھا گیا، وہاں رکھا گیا، وہاں رکھا گیا، وہ نگرانی کر رہے تھے، وہ مار رہے تھے، اتنے دن تک یہ ہوا، اتنے دن تک یہ ہوا۔ اور پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بات سچی ثابت نہ ہو تو ہمیں گولی مار دی جائے۔ پبلک میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا ان کا، کیا ان کا میں نام لے کے ان کی عزت افزائی کروں ایسے جھوٹے لوگوں کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے، مقدمہ چلایا جائے مرزا طاہر احمد پہ اور یہ سب باتیں ثابت ہو جائیں گی، اور ہمیں
ہم اگر جھوٹے ثابت ہوں تو ہم پہ گولی مار دی جائے. اور کرنا خدا کا کیا ہوا, یہ بڑا پروپیگنڈا چلتا رہا. وہ بیچارہ اسلم قریشی الیکٹریشین تھا, اس کے گھر میں کوئی اپنا کوئی ذاتی مسئلہ تھا, بھوک سے تنگ تھا یا کیا بات تھی, یا اس نے کسی نے سازش کی, وہ خود ہی ایران کی طرف بھاگ گیا کہیں, اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد وہ ایران سے واپس آیا. پولیس نے اس کو ٹی وی پہ آ کے وہ ٹی وی پہ سامنے اس کو دکھایا گیا, اور اس نے خود یہ کہا کہ میں تو آج خود بھاگ گیا تھا, ایران چلا گیا تھا اور اب میں واپس آیا ہوں. تو کتنی بڑی بات امام جماعت احمدیہ پر الزام لگایا گیا. پبلک جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے علماء نے بڑے جن کے نام کے آگے حضرت اور علامہ اور کیا کچھ لکھا جاتا ہے سارا کچھ, اور اس کے بعد وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا, یعنی اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی سرے سے. کہتے ہیں اس کے لیے مقدمہ چلا دو امام جماعت احمدیہ پہ, ان کو سزا دو ایسی. تو یہ تھا وہ ماحول جس کو وہ کوشش کر رہے تھے کہ جماعت کی ترقی کو روکنے کے لیے ہم یہ طریقے اختیار کر لیں یا یہ طریقے اختیار کر لیں, اور وہ سبھی جھوٹ تھے, سبھی جھوٹے طریقے تھے. اور حقیقت یہی ہے کہ سچ کو روکنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ایک بھی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جنہوں نے جھوٹا طریقہ کیوں اختیار کیا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, یہ اعتراف ہے کہ یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, یہ خدائی جماعت ہے, یہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, ہمیں کہیں جھوٹ وغیرہ کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ٹانگ کھینچ لیں. تو یہ مولانا اسلم قریشی کا اس زمانے میں بڑا تماشا چلا. تو اس قسم کے ماحول میں ایک یہ کوشش کی گئی کہ وہ آرڈیننس لایا جائے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اسمبلی کا فیصلہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو بجائے نیچے جانے کے یہ آگے چلے گئے ہیں, اور واقعی ہمارے ہاتھ تو مضبوط ہو گئے تھے اس نتیجے میں. اسمبلی نے جو فیصلہ کیا تھا اور جس طریقے سے وہ فیصلہ کیا گیا تھا اس سے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے ہاتھ اور مضبوط ہو گئے. اور ہر جو معقول آدمی تھا, ہر معقول آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ان کی صداقت کا ثبوت ہے, اور جنہوں نے جو کوشش کی ہے وہ اس میں ناکام رہے. ناظرین کرام, یہ جو مولانا صاحب بھی بات کر رہے تھے, جنہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمیں 72 فرقوں نے مل کر ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے. ضروری معلوم ہوتا ہے ناظرین کے لیے, ناظرین کے فائدے کے لیے یہ بہت مفید ہوگا کہ ہم اس کو اوریجنل ڈاکیومنٹ ان کا پیش کریں جس کے اندر یہ اعلان کیا ہوا ہے. ناظرین یہ ڈاکیومنٹ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اس میں تحریر ہے واضح طور پہ کہ کانسٹیٹیوشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 1974 میں جو آئین جو آیا 73 کا, اس کے بعد اس کی دوسری ترمیم جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس پر یہ تحریر ہے کہ in the constitution in article 260 after clause 2 the following new clause shall be added, namely a person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him, or recognizes such a claimant as a prophet or religious reformer is not a Muslim for the purpose of the constitution of law. یہ وہ ترمیم ہے جس کے تحت ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے. یہ وہ ترمیم ہے جو کہ حقیقت میں ان 72 فرقوں نے مل کر جماعت احمدیہ کو, جو کہ حقیقی اسلام کا پرچار کرتی ہے, اسے غیر مسلم قرار دیا. اور جیسے کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا کہ اس ناجیہ فرقے کی نشانی یہ ہوگی کہ 72 ایک طرف اکٹھے ہوں گے اور ایک جو ناجیہ فرقہ ہوگا وہ علیحدہ ہوگا. تو ان 72 فرقوں نے یہ اسمبلی کے اندر جو ہر ایک کی نمائندگی تھی, انہوں نے مل کر اس قانون کے تحت جماعت احمدیہ کو علیحدہ قرار دے دیا ہے. ایک اور بات یہاں پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, گزشتہ سال ہی پاکستان کے اندر یہ جو ڈیفینیشن ہے, یہ پاکستان میں آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ نے حاصل کرنا ہے, پاسپورٹ حاصل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اس پہ حلف اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں. مسلم ہوں گے تو آپ کو اس پر حلف اٹھانا پڑے گا کہ آپ ان تمام جو ڈیفینیشن دی گئی ہے مسلمان کی, اس کو آپ مانتے ہیں. اگر آپ اس پہ سائن نہیں کرتے تو آپ غیر مسلم کنسیڈر کیے جائیں گے. گزشتہ سال 9ویں اور 10ویں کے جو ایڈمیشن فارمز تھے اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ آپ نے یہ حلف بھرنا ہے. وہاں پہ صرف 2 خانے ہیں, مسلم کا اور غیر مسلم کا. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ احمدی طلباء جو ہیں وہ دونوں ہی پور نہیں کر سکتے. غیر مسلم اپنے آپ کو وہ کہہ نہیں سکتے, احمدی کا خانہ وہاں پہ ہے نہیں ہے, اور مسلم کے لیے یہ ڈیفینیشن ہونا لازمی ہے اور اس پہ سائن کرنا لازمی ہے. یہ فیصل صاحب کی طرف آتے ہیں. پس منظر ہم نے سنا
بڑا واضح انہوں نے بیان کر دیا ہے. آرڈیننس اصل میں تھا کیا, اس کے الفاظ کچھ اگر خلاصتاً بیان کر دیں, کون کون سی اس کے اندر شکیں تھیں, پھر یہ اس میں خاص طور پہ بیان کریں کہ اس کی وجہ سے جماعت کو کیا خطرات لاحق ہو گئے اور خلافت احمدیہ کو خاص طور پہ کیا خطرات لاحق ہو گئے تھے. پروفیسر صاحب. اصل میں آرڈیننس جو تھا وہ اگر ایک ٹرم میں اسے بیان کر دیا جائے کہ ہمیں اسلام کی جو نامن کلیچر ہے وہ استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ نہیں سکتے. ایک تو لفظ ہو گیا. دوسرا ہے کہ اپنے کسی ایکشن سے, کسی پوز سے, کسی عمل سے ظاہر نہیں کر سکتے. اگر ظاہر کا کون زیادہ لے گا, دوسرا فریق وہ دیکھے, اگر فیصلہ وہ اس نے کرنا ہے کہ آپ کے ایکشن سے مجھے لگا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے مسلمان ظاہر کیا ہے اور مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے, میری دلداری ہوئی ہے, جذبات مجروح ہوئے ہیں. گویا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان زبان سے کہیں یا اپنے کسی عمل سے یا اپنے کسی ایکشن سے دوسرے پہ ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں, تو ہم وہ ہم پہ یعنی اس کی سزا جو ہے لاگو ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اذان ہم نہیں دے سکتے چونکہ یہ اسلامی شاعر ہیں. صحابی ہم نہیں کہہ سکتے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو. ام المومنین کے لفظ جو ہیں, یہ چیزیں جو ہیں الفاظ, یہ نامن کلیچر جتنی بھی اسلامک ہے, وہ اپنی مسجد کو, عبادت گاہ کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمانوں کی ہے یہ عبادت گاہ. تو اس قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں. اور دیکھیں جماعت تو ہے ہی تبلیغی, اس کی تبلیغ ہی کرنی ہے. ہمارے پاس ایک حقیقت ہے, سچائی ہے, اسلام کی نور ہے, صداقت کا نور ہے, آگے پہنچانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے. تبلیغ تو بہت دور کی بات, ہم تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے, تبلیغ تو بہت دور کی بات رہ گئی. تو خلافت جیسے ایک باڈی ہے, جسم ہے, تو اس کا ایک دل ہے. خلافت تو دل ہے, وہاں سے دل دھڑکتا ہے تو زندگی رواں دواں ہے جسم میں. جماعت کے جسم میں زندگی خلافت سے ہے, رواں دواں ہے. اگر وہاں سے وہ بند ہو گیا تو پھر جسم جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے, دل کی دھڑکنے کے ساتھ ہی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. مرکز یہ تھا کہ خلافت پہ ایک طرح سے دل پہ اٹیک تھا کہ وہاں سے کوئی انسٹرکشن نہ ملے, وہاں سے کوئی ہدایت نہ ملے, وہاں سے کوئی بات نہ ہو, وہاں سے کوئی انسپائریشن نہ ملے, وہاں کو روک دیا جائے تاکہ باڈی جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ ایک بنیادی کوشش تھی, یہ ایک بنیادی بہت بڑی سازش تھی. اور لیکن قادر مطلق تو خدا ہے, اور جو اسباب کے پوجا کرنے والے ہیں انہوں نے تو بہت بڑا ایک محل بنایا تھا, بہت بڑی سازش تانا بانا تیار کیا تھا. لیکن خدا کی جب تقدیر کرتی ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح یہ سارا تار و پود بکھر جاتا ہے, اور کوئی آپ جانتے ہیں کیسے پھر حفاظت کے ساتھ کوئی پکڑ نہ سکا, کوئی پوچھ نہ سکا. ناظرین آپ کے سامنے اب اسکرین پہ آرڈیننس 20 کی کا نمونہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ آرڈیننس ہے جو کہ 1984 میں الحق نے جاری کیا, اور اس کے اوپر واضح طور پہ یہ تحریر ہے. یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے, دا گیزٹ آف پاکستان کے اندر یہ شائع شدہ ہے. اس میں تحریر ہے کہ آرڈیننس نمبر 20 آف 1984 an ordinance to amend the law to prohibit the Qadiani group, Lahori group and Ahmadis from indulging in anti-Islamic activities. یہ کیا اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز تھیں؟ یہ مسجد اسپین کے اندر جا کے ایک مسجد بنا دینا, دنیا بھر میں قرآن کریم کی اشاعت کرنا, اسلام کا پیغام پہنچانا لوگوں تک, اسلام کی عام قسم کا پیغام دنیا تک پہنچانا, یہ ان کے نزدیک اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز تھیں جن کو بند کرنے کے لیے, جن کو روک جس کے آگے روک ڈالنے کے لیے یہ ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے. پھر اس پہ تحریر ہے اور آخر پہ ضیاء اللہ کے سائن بھی اس کے اوپر موجود ہیں.
whereas اس کے آگے یہی تحریر ہے کہ whereas it is expedient to amend the law to prohibit the Qadiani group, Lahori group and Ahmadis from indulging in anti-Islamic activities. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ and whereas the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. Now therefore, in pursuance of the proclamation of the 5th day of July 1977, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance. یہ وہ آرڈیننس ہے جو کہ ضیاء الحق کی طرف سے شائع کیا گیا، جاری کیا گیا. اس کی کلوز جو ہے 298، دس امینڈمنٹ آف دا پاکستانی پینل کوڈ. اس میں 298B ہے مس یوز آف ایپیتھیٹس، descriptions and titles etc. reserved for certain holy personages and places. Number 1, any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words, either spoken or written, or by visual representation, A, refers to or addresses any person other than a caliph or companion of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Amirul Mu'mineen, Khalifatul Mu'mineen, Khalifatul Muslimin, Sahabi or Razi Allahu anhu. B, refers to or addresses any person other than a wife of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as Ummul Mu'mineen. C, refers to or addresses any person other than a member of the family Ahle Bayt of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, as Ahle Bayt. Or D, refers to or names or calls his place of worship as masjid, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. اس کا دوسرا پوائنٹ ہے any person of the Qadiani group or Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who by words, either spoken or written, or by visual representation, refers to the more or form of call to prayers followed by his faith as azan, or recites azan as used by the Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اذان ہم نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو 3 سال کی قید ہے اور فائن بھی. پھر تھرڈ پوائنٹ اس کا ہے 298C, person of Qadiani group etc. calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith. نہ مسلم کہہ سکتے ہیں نہ اس کا پرچار کر سکتے ہیں. any person، ناظرین اکرام اس کے الفاظ بڑے غور سے دیکھنے والے ہیں. any person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, who directly or indirectly poses himself a Muslim or calls or refers to his faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invites others to accept his faith by words, either spoken or written, or by visual representations, or in any manner whatsoever outrages the religious feelings of Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. ناظرین یہ جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے 298B اور C کی شکیں، اس کے اوریجنل فارم جو تھی وہ یہ ہے: whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any word or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. یہاں پہ بھی ناظرین یہ بات بڑی واضح ہے کہ انہوں نے کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے احمدی ہونے کا یا اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر سکیں. ذرا سا بھی ذکر کریں گے، utters any word، کوئی لفظ بھی ادا کر دیں گے، makes any sound، کوئی آپ سے آواز بھی آ جائے گی، کوئی جسچر بھی آپ دے دیں گے، یا places any object in the sight of that person،
تو آپ قانون کے تحت اس یہ جو شک ہے تعزیرات پاکستان کی، اس کے تحت آپ قید و بند کی سزا آپ پہ ڈالی جا سکتی ہے. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ شخص کرے گا جس کے ریلیجس، جس کو یہ لگا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اس کے سامنے یہ اس کا دل دکھایا ہے اسلام کی بات کر کے، یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، یا اذان دے کے، یا اپنی مسجد کو مسجد کہہ کے. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں